البتہ رہ گئی دیت جو اس کے اہل خانہ کو دینی، تو اس کا تعین احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مقدار مقرر کی تھی وہ 100 اونٹ تھی، اور 100 اونٹ دیت ہے کسی مسلمان کو قتل کرنے کی، اور عام طور پہ وہاں عرب میں رواج بھی یہی تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 100 اونٹ مقرر نہیں فرمائے تھے، بلکہ آپ سے پہلے بھی، یعنی اسلام آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی عربوں کے کلچر کے اندر 100 اونٹ کی دیت موجود تھی۔ اس کا اوریجن کیا تھا، وہ کیوں موجود تھی، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کو ان کے جو والد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں اپنے 10 جوان بیٹے بیک وقت دیکھ لوں، یعنی میری زندگی میں میرے 10 بیٹے جوان ہو جائیں اور میں ان کو دیکھ لوں، تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ یہ انہوں نے منت مانی ہوئی تھی، اور پھر ایسا ہو گیا اللہ کے حکم سے کہ 10 بیٹے انہوں نے جوان دیکھ لیے۔ اب 10 بیٹے جب دیکھ لیے، اب ایک کو قربان کرنا تھا اپنی منت کے مطابق، اپنی جو نظر مانی ہوئی تھی اس کے مطابق، تو اس کے لیے قرآن اندازی کی گئی، تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب حضرت عبداللہ کو قتل کرنا تھا، یعنی ذبح کرنا تھا، قربان کرنا تھا، جبکہ ان کے سارے بیٹوں میں جو سب سے زیادہ ان کو پیارے تھے وہ حضرت عبداللہ تھے، اور ان کو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے پھر انہوں نے مختلف لوگوں سے، اس وقت کے جو عراف تھے اور مختلف جو ماہرین تھے، ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا بھی ایسا کرو کہ چونکہ نظر مانی ہوئی ہے، اب اللہ کو راضی کرنا تو ضروری ہے، لہٰذا کیسے راضی کریں گے اور کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس نے ایک طریقہ بتایا کہ یوں کرو۔ اب یہ تاریخی روایت ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میں نے کہا اس کے اوریجن میں مختلف باتیں۔ تو ایسا کرو کہ اس کے حضرت عبداللہ کو ایک طرف رکھ لو اور ایک طرف 10 اونٹ رکھ لو، اور پھر قرآن اندازی کرو۔ اگر اونٹوں کی پرچی نکل آئے تو عبداللہ کی بجائے ان اونٹوں کو قربان کر دو، اس کا مطلب ہے اللہ کو ان 10 اونٹوں کی قربانی پسند ہے عبداللہ کے مقابلے میں، تو یوں آپ کے بیٹے کی جان بچ جائے گی۔ اور اگر نام نکل آئے عبداللہ کا اور اونٹوں کا نہ نکلے، تو پھر ایسے کرو، قرآن اندازی دوبارہ کر لو اور 10 اونٹ بڑھا دو، لہذا 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر اگر پھر نہ نکلے تو پھر 30 اونٹ اور عبداللہ، یوں قرآن اندازی کرتے جاؤ، ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، تو جہاں جا کے اونٹوں کی پرچی نکل آئے تو سمجھ لینا کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ یہ قتل اتنے اونٹ قربان کرنے۔ تو پھر وہ ایسے ہی کیا گیا، تو وہ 100 اونٹ یعنی 10ویں دفعہ جب یہ کیا گیا تو تب جا کے اونٹوں کی پرچی نکلی، اور یہ حضرت عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ کہ اللہ کے رستے میں قربان ہوئے حضرت اسماعیل، اگرچہ نہیں ہوئے لیکن قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ تو تیار ہو گئے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بھی ذبح ہونے کے لیے اور قربان ہونے کے لیے تیار تھے، اللہ نے بچا لیا۔ بہرحال تو ان 2 ذبیحوں کی اولاد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے، تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے 100 اونٹ دیت مقرر ہو گئی، اگر کسی کو قتل کیا جائے گا تو 100 اونٹ جو ہیں وہ دیت دی جائے گی۔ تو دیت مسلمۃ، اگر یہ 100 اونٹ اس کے مسلمۃ الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو 100 اونٹ دے دیے جائیں تو یہ دیت ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 100 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیے تھے، اور یہ اب قیامت تک جو دیت ہوگی یہ 100 اونٹ ہی ہوگی۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ مختلف روایتیں ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی شخص جس نے دیت دینی ہے، ان کے پاس اونٹوں کی بجائے بکریاں ہیں یا گائیاں ہیں، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیاں یا بکریاں دینے کے لیے کہا۔ بعض جگہ یہ بھی، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کوئی شخص جو تھا وہ صاحب زر تھا، آپ نے اس کو دینار دینے کے لیے کہا، اور 1000 دینار
اور جب کسی کو گائیاں دینے کے لیے کہا تو 200 گائیں دینے کے لیے کہا، کسی کو بکریاں دینے کے لیے کہا تو 1000 بکریاں دینے کے لیے کہا. تو اس کا مطلب ہے کہیں دیت یہ 100 اونٹ ہے، کہیں یہ 1000 بکریاں ہیں، کبھی یہ 200 گائیں ہیں، کبھی یہ 1000 درہم ہے، 1000 دینار ہے، اور کہیں یہ 12000 درہم ہے. ایک درہم والے کو 12000 دینے کا حکم دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق یہ 100 اونٹ دیت مقرر نہیں ہے. یہ کوئی شریعت کی نص اس طرح سے نہیں ہے کہ قیامت تک 100 اونٹ دیت چلے گی، بلکہ اس کا تعلق جب دیت دینے والے صاحب زر ہوں تو یہ درہم و دینار میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر وہ گائیوں اور بکریوں کے مالک ہوں تو پھر یہ اس نوعیت میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیت جو ہے اس کو بھی شریعت اسلامیہ نے اس طرح مقرر نہیں کیا کہ یہ قیامت تک ایک ہی چلے گی. اونٹوں کا دور ہوگا تو اونٹوں کی دیت ہوگی، گائیوں بکریوں کا دور ہوگا تو گائیوں بکریوں کی ہوگی، درہم و دینار کا دور ہوگا تو درہم و دینار کی دیت ہوگی. اور اگر کسی دور میں کوئی اور کرنسی کا طریقہ ہو جائے یا کوئی دولت کسی اور چیز کو قرار دیا جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص کسی بھی طرح سی دیت پر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مقتول کے اہل خانہ ہیں وہ جس بات پر بھی راضی ہو جائیں وہی دیت ہوگی. لہٰذا دیت مسلمۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے حالات اور اس کے احوال کو اور جو مختلف امور ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق دیت دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شریعت نے ہمیشہ کے لیے اونٹوں کا تعین کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی آپ 100 اونٹوں کی قیمت مقرر کر لیں اور وہ دیت ہوگی. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور اس میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، لیکن جو درست رائے بنتی ہے، جو سمجھ میں آتی ہے ان ساری اختلافی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کا تعلق حالات و ظروف کے ساتھ ہے، نہ کہ تعین کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے اونٹوں کے اور کسی شکل میں دیت نہیں دی جا سکتی. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اب جو قتل ہوا ہے مومن، وہ اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی وہ آپ کے گروپ کا ہو تو پھر یہ تحریر رقبۃ مومنہ، مومن غلام آزاد کرنا ہے اور ساتھ دیت بھی دینی ہے. لیکن اگر وہ ہو مومن، چونکہ قتل مومن کی بات ہو رہی، قتل کافر کی بات نہیں ہو رہی، قتل مومن کی، مومن ہو لیکن ہو کافر قوم میں، یعنی مومن ہے لیکن کافروں میں رہتا ہے اور تیر جا کے لگا اس مومن کو، ہے وہ کافروں کے اندر. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، خود مومن تھا، ہے کافروں میں سے تھا، کافر قوم میں سے تھا. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، جو تمہارے دشمن ہے، دشمن قوم میں سے تھا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تھا مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اس صورت میں غلام کو تو آزاد کرنا ہے، مومن غلام کو، یعنی کفارہ و استغفار کے طور پر، لیکن حق العباد کے طور پر کچھ بھی نہیں دینا، اس لیے کہ وہ مومن خود تھا، وہ تو قتل ہو گیا. اب اس کے پیچھے جو اس کے وارث ہیں، اس کے ورثاء تو سارے کے سارے کافر ہیں، تو کافر جو ہے وہ کسی مسلمان کی دیت کا حقدار نہیں ہو سکتا، نہ ہی مسلمان کی وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ صرف آپ گردن آزاد کریں گے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، دیت شیت کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے ارد گرد والے، اس کے ورثاء سارے کافر ہیں، ان کو مسلمانوں کا مال نہیں جائے گا. اس لیے صرف یہ گویا اس صورت میں تخفیف ہو گئی. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر کوئی مومن کسی ایسی قوم سے ہو جو ہو تو کافر ہے، تو دشمن، لیکن ان کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہو گیا، معاہد قوم سے ہے، تو فرمایا فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مومنہ، پھر وہ دونوں ہوں گی. جو آپ کے گروپ میں تھا مومن تو وہی جو اصل دیت تھی، دیت بھی دینی پڑے گی اور گردن بھی آزاد کرنی پڑے گی، پھر دونوں کام کرنے پڑیں گے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، اور جس کے پاس غلام آزاد کرنے کو نہ ہو، سبحان اللہ، یہ تخفیف کر دی، غلام آزاد کرنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ اتنا افورڈ نہیں کرتا، تو فرمایا کہ پھر یہ کرو کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو. فصیام، پس روزے ہیں، شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے، توبۃ من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب ظاہر 2 مہینے کے روزے رکھے گا تو
قتل تو ہوا قتل خطا، ارادے سے تو کیا نہیں لیکن قتل ہوا ہے، اتنا بڑا جرم ہے. تو اب یہ توبہ کے لیے روزے رکھے گا تو اس روزے رکھنے کے دوران اللہ تعالیٰ اس کی تطہیر کر دے گا، اور جو اس کے اندر کثافت پیدا ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا، ہر چیز کا جاننے والا اور حکمتوں والی ذات ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ کہ یہ جو شہرین متتابعین ہیں، اس کے بارے میں مختلف تفصیلات مفسرین نے لکھی ہیں. ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر اس میں ناغا ہو جائے نا، چونکہ متتابعین کی شرط ہے، تو آپ 2 مہینے کے روزے رکھ رہے تھے، 1 مہینہ 28 دن کے ہوئے تو ایک ناغا ہو گیا درمیان میں. اگر ناغا ہو گیا تو پھر یہ شروع سے شروع کرنے پڑیں گے. متتابعین کی شرط ہے. اور اس پہ پھر اگر قاتلہ جس سے قتل ہوا ہے وہ خاتون ہو، اور خاتون کو تو ظاہر ہے کہ اپنے جو تقاضۂ بشری کے تحت کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ اس دوران روزے نہیں رکھ سکتی، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صرف جب اس کے پیریڈز ہوں گے اور وہ اس دوران روزے نہیں رکھ سکتی، واقعتاً معذور ہے، تو وہ اس دوران وقفہ کر سکتی. اور اس بارے میں علماء نے اس قدر احتیاط کی ہے کہ اگر کسی رات کو وہ پاک ہو گئی فجر سے پہلے کہ روزہ رکھنے کی گنجائش تھی اور اس نے اس دن روزہ نہیں رکھا صرف سستی کی وجہ سے، تو پھر اس کو شروع سے شروع کرنے پڑیں گے. یعنی وہ گنجائش صرف اتنی دی گئی ہے جتنا اس کے پاس عذر ہے، اور اگر اس میں وہ ذرا سا بھی اس کا اپنا ارادہ یا اپنی سستی شامل ہو گئی پھر اس کو شروع سے شروع کرنے پڑیں گے. یہ متتابعین ہیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو متعمدن، جان بوجھ کر، اللہ اکبر، عمدن، جان بوجھ کر قتل کر دیا، کیونکہ پیچھے قتل خطا کی بات تھی. اب یہاں قتل عمد کے احکام نہیں بیان ہوئے، اس لیے کہ قتل عمد کے احکام بیان ہو چکے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 178، کتب علیکم القصاص فی القتلى. اگر قتل کیا ہے تو وہاں اس کا تو قصاص ہے، قتل عمد کا قصاص ہے. اور مومن کو قتل کیا، چونکہ ساری مومن کی بات ہو رہی ہے، کافر کا ذکر نہیں ہے، تو اس میں جو کافر قتل ہو جو حربی قوم کا ہو اور حربیوں سے ہو، اس کی تو نہ کوئی دیت ہے اور نہ اس کے بارے میں کچھ بھی ہے، چاہے وہ غلطی سے قتل ہو جائے. البتہ جو کافر ہو اور ہو ذمی سے مراد مسلم ریاست کا باشندہ، یا پھر وہ کافر ہو لیکن ہو کسی معاہد قوم سے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے، تو وہ اگر خطا سے بھی قتل ہو جائے تو اس کی دیت ہے. اور اس کے لیے اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کی دیت بھی پوری ہے، اسی طرح جس طرح مسلمان کی دیت ہے اسی طرح اس کی دیت ہے. اگر کوئی شخص ذمی ہو یعنی مسلمانوں کی ریاست کا باشندہ کافر ہو، وہ قتل ہو جائے، یا پھر معاہد قوم سے ہو، تو اس کی بھی پوری دیت ہوگی. لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے اس کی دیت نصف ہوگی، آدھی ہوگی مسلمان سے. تو یہ دونوں باتیں موجود ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی دیت نہ ہو. صرف اس صورت میں دیت نہیں ہوگی اگر وہ حربی قوم سے اور کافر ہو اور حربی قوم سے ہو. اور اگر یہ تو خطا کی بات ہے، لیکن اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا میں تو اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص ہے. البتہ قصاص میں اللہ کریم نے یہ رکھا، یہ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں، حد اس سزا کو کہتے ہیں جس کا تعین اللہ کریم نے خود کر دیا. اب جب نص سے اس کا تعین ہو گیا تو حد کو معاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں. یہ حد کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ حد ایک دفعہ جب ثابت ہو جاتی ہے تو کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا سوائے قصاص کے. یعنی قصاص ان حدود میں سے ہے کہ اس قصاص کی حد کا باقی حدود سے فرق ہے. مثلا چوری کی حد ہے، چوری جب ثابت ہو جائے کہ چور ہے اور قاضی اعلان کر دے کہ یہ چور ہے، ثابت ہو گیا، اور اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. اس کے بعد اگر جو دعوے دار ہے وہ اگر کہے، جس نے استغاثہ دائر کیا کہ میری چوری ہوئی ہے، وہ اگر کہے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو اب اس کو معاف کرنے کا نہ اس کے پاس اختیار ہے نہ قاضی کے پاس اختیار ہے. قاضی خود بھی معاف نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا تھا
کہ کوئی شخص سویا ہوا تھا، اس کی قیمتی چادر تھی، اس نے اپنے تکیے بنا کے سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی، اور کسی نے وہ سنیچ کرنے کی کوشش کی، وہ کھینچی کہ سویا ہوا ہے کہ میں اس کو لے جاؤں، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ میری چادر چرا کے لے کے جا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری گواہیاں لیں، بیانات لیے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ چادر اتنی قیمت رکھتی تھی کہ اس کے وجہ سے اس کو قتل کیا اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرما دیا۔ جب ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا تو اب وہ جو جس کی چادر تھی اس کو ترس آنے لگا اس کے اوپر۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے کیوں نہیں معاف کیا؟ تو میرے پاس لے کے ہی نہ آتا، تو پہلے ہی معاف کر دیتا، میرے پاس لے کے ہی نہ آتا تو کر سکتا تھا۔ اب چونکہ کیس آ گیا ہے اور چوری ثابت ہو گئی ہے، حد جاری ہونے کا اعلان ہو چکا، لہٰذا اب تیرے پاس معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا نہ وہ معاف کر سکا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب یہ حد کی یہ گریوٹی ہے، یہ قانون ہے اللہ کا، لیکن قصاص ایک ایسی حد ہے کہ جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں جہاں یہ قصاص کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ معاف کر دیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے تو پھر وہ معاف ہو سکتا ہے، قصاص معاف ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے، لیکن اللہ نے ورثاء کو اس بات کا اختیار دیا ہے، اور یہ ورثاء کو دیا ہے، یہ کسی اور کو نہیں ہے۔ یہ جج کے پاس اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا، یہ سربراہ مملکت کے پاس بھی اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا، یہ ورثاء کے پاس ہے۔ یہ جو سزائے موت میں رحم کی اپیل صدر مملکت کے پاس جاتی ہے، بالکل شریعت کے خلاف۔ یہ رحم کی اپیل ورثاء کو تو کی جا سکتی ہے، اور ورثاء ان کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ عین سزائے موت پر عمل درآمد ہونے سے چند لمحے پہلے بھی اگر معاف کر دیں تو اس کی قتل کی سزا معاف ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ البتہ یہ جو جرم ہے اس کی سزا کیا ہے، اس کے قانونی جو پہلو ہے اس کا، وہ تو وہاں پہ بیان ہو گیا سورہ بقرہ میں۔ یہاں جو بیان ہو رہا ہے یہ قانونی پہلو نہیں ہے، یہ اس کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ یہ کس قدر گھناؤنا جرم ہے۔ اس جرم کی شناعت جو ہے وہ واضح کی جا رہی ہے کہ کس قدر یہ گھناؤنا جرم ہے۔ فرمایا اگر کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، خطا کے بارے میں یہ ساری باتیں، اس سے کسی کو یہ نہ ہو کہ جان بوجھ کے بھی قتل کر دیں تو اسی طرح گزارا ہو جائے گا، گزارا نہیں ہوتا۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کے قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا بدلہ ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور غضب کیا ہوتا ہے؟ غضب ہوتا ہے ارادہ سزا، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے ارادے کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی وقت، یعنی جس شخص کے دل میں سزا دینے کا ارادہ عقوبت ہو اس کو غضب کہا جاتا ہے۔ تو غضب اللہ علیہ، اس کو سزا دینے کا، اس کو پکڑ لینے کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ وَلَعَنَهُ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت فرما دیتا ہے۔ لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھو کسی مومن کے قتل، اتنا گھناؤنا جرم ہے۔ البتہ اس کا قانونی تقاضے وہاں پورے ہو جائیں گے۔ اب یہ اتنی جو یہاں شدید اور سخت وعید قتل عمد کے اوپر سنائی گئی ہے، اس سے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ قتل عمد معاف ہی نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص
قتل عمد کر بیٹھے، جان بوجھ کے قتل کرے، تو اس کو معافی نہیں مل سکتی کسی صورت میں بھی، اس لیے کہ دائمی جہنمی ہے، اللہ کے غضب کا مستحق بن گیا، اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو معافی نہیں ملنی۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں، لیکن جمہور کا خیال یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس جرم کی گھناؤنے ہونے کی اور اس کے شدید اور سخت جرم ہونے کی یہاں پہ صرف وعید سنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تو عمومی قانون بنایا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کر لے واپس آ جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عمومی اصول بنایا ہے، وآمن، اور پھر وہ ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور اپنا کردار درست کر لے۔ جو بھی اس طرح سے واپس آ کے توبۃ النصوح کر لے گا اور سچی توبہ کر کے واپس آ جائے گا، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کا ہی وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ سے تو گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ جو اللہ نے اس گناہ کی معافی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو شرک جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ جو شرک کو معاف نہ کرنے کا قرآن کا بیان ہے، یہ بھی اس صورت میں ہے اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر مر جائے تو۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو شرک کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، شرک سے توبہ کی ہوئی بھی قبول ہوتی ہے۔ مشرک بھی اگر شرک چھوڑ دے اور واپس آ جائے توبہ کی طرف تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اللہ کی طرف، جو واپس آ جائے۔ تو جس جرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظلم عظیم ہے، اور جس جرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے معاف نہیں کرنا، توبہ کرنے سے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے توبہ بنائی ہی اتنی بڑی چیز ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ قتل عمد کرنے والا جو قاتل ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ درست نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے توبہ کو عمومی اصول کے طور پر دیا ہے، اور کوئی شخص بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقبل التوبہ عن عبادہ، اللہ اپنے بندوں کی طرف سے توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ توبہ کرے تو قبول کرے گا نا۔ اگر کسی نے توبہ نہیں کی اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی یہی سزا ہے۔ توبہ کیے بغیر مشرک مر گیا تو وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، توبہ کیے بغیر متکبر مر گیا تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو توبہ کیے بغیر قاتل مر گیا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہیں، توبہ ان سب کو دھو ڈالتی ہے، اور توبہ اس سے پہلے کرنی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک یہ جان نکلتے ہوئے یہاں نرخرے میں نہیں پہنچتی، یعنی موت کا وقت نہیں آتا، اس سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا توبہ سے انشاءاللہ یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ باقی قانونی طور پر اس کا تقاضا وہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص بھی ہو اور ساتھ توبہ ہو، پھر معاف ہوگا۔ اور اگر قصاص نہیں ہوا، ورثاء نے معاف کر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر ورثاء نے معاف نہیں کیا، اپنے وہ اثر و رسوخ سے بچ گیا ہے تو پھر وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ یعنی حق العباد بھی ہے اور استغفار اور توبہ کی بات بھی ہے، دونوں پہلو کور ہوں گے تو توبہ قبول ہوگی، وگرنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم چلو زمین میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جب سفر کرو یعنی جہاد کے لیے نکلو، اذا ضربتم، جب تم چلے، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، باتیں جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور یہ نہ کہا کرو کہ جس نے تمہیں سلام کہا ہو، لست مومنا، کہ تو مومن ہے ہی نہیں، یہ کہہ دینا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، چاہتے ہو تم دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں موجود ہیں۔
کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی تھے، فمن اللہ علیکم، پس اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اچھا، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مختلف مفسرین نے لکھا ہے اور مختلف روایات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں نا یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے، تو جنگ کے ماحول میں ایک گمبھیرتا ہوتی ہے، ایک کنفیوژن ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی وجہ سے قتل ہو جائے اور غلطی ہو جائے، جیسا کہ قتل خطا کی بات ہوئی۔ قتل خطا کے حوالے سے ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عیاش بن ابی ربیعہ، یہ ان لوگوں میں سے تھے، صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کمزور مسلمانوں میں سے تھے، جو لوگ ہجرت کے وقت ہجرت نہیں کر سکے اور یہ مکے میں رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مکے میں رہ گئے اور یہ آنا چاہتے تھے، کفار کے چنگل سے یہ نکل نہیں سکے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عیاش بن ابی ربیعہ نے ہجرت کر لی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے بھی قبل، یعنی یہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ کفار کے ظلم ستم سے تنگ آ کر مدینے آ گئے تھے خود سے ہی، ابھی ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، یہ پہلے ہی مدینہ آ گئے تھے۔ لیکن کفار کو پتہ چلا کہ یہ مدینہ چلا گیا ہے، تو ابو جہل اور حارث بن یزید، یہ دو شخص تھے جو پیچھے گئے اور انہوں نے جا کے عیاش بن ابی ربیعہ کو پکڑا اور واپس مکے لے آئے، اور واپس مکے لا کے خوب پٹائی کی، ظاہر ہے مارنا پیٹنا ہی تھا، ان کے اوپر خوب تشدد کیا۔ اس پر کہتے ہیں کہ عیاش بن ابی ربیعہ نے حارث بن یزید سے کہا کہ دیکھیں ابو جہل مجھے مار رہا ہے، یہ تو میرا رشتہ دار ہے ماں کی طرف سے، تو چلیں اس کا تو کوئی حق ہے کہ یہ میرے رشتہ داری کی وجہ سے مجھے مار رہا ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے مارنے والے، اور مجھے اگر کبھی موقع ملا تو میں تمہیں قتل کر دوں۔ اب اس وقت حارث بن یزید ظاہر ہے وہ کفار کی طرف سے ان کے اسلام کی وجہ سے مار رہا تھا، بعد میں حارث بن یزید مسلمان ہو گئے۔ اچھا، عیاش بن ابی ربیعہ کو پتہ نہیں چلا کہ مسلمان ہو گئے، ان کے دل میں رنج تھا وہ پرانا، یہ مسلمان ہو چکے تھے، حارث بن یزید حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکے تھے، اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا۔ تو پھر ایک دفعہ عیاش بن ابی ربیعہ جب دوبارہ ہجرت کر رہے تھے، مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں حارث بن یزید سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا، چونکہ انہوں نے تو ایک نظر کی طرح نظر مانی ہوئی تھی اور عہد کیا ہوا تھا کہ جب بھی مجھے ملے گا میں اس کو قتل کر دوں گا، لہٰذا انہوں نے قتل کر دیا اس کو، حارث بن یزید کو قتل کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہو گئے تھے، تو بڑے پریشان ہوئے، اور پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خدمت اقدس میں آ کے پوری بات بتا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حارث بن یزید کو قتل کر دیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا اور مجھے بہت پچھتاوا ہے، میں کیا کروں۔ یہ دیت کے احکام جو آئے ہیں یہ سارے کے سارے اس موقع پہ آئے ہیں جب یہ کیس سامنے آیا۔ تو یہ اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں جنگ کے ماحول میں، جب جنگ ہو رہی ہو تو آپ نے کس کو قتل کرنا ہے، آپ تو اپنی طرف سے، عیاش بن ابی ربیعہ نے تو جو قتل کیا انہوں نے تو اس کو قتل کیا جو کافر تھا، حارث بن یزید، لیکن وہ مسلمان ہو چکا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کی کنفیوژنز ہو سکتے ہیں، اسی لیے ایک اور واقعہ جو ہوا اس واقعے کے ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم جہاد کے لیے نکلو یعنی سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ اس کے پیچھے ایک ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، تمہیں اگر کوئی سلام کہے تو یہ نہ کہا کرو کہ لست مومنا، کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب جنگ کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صرف ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھ لے، مسلمانوں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہو اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لے، تو ایسا ہی ایک واقعہ ہوا۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور جنہوں نے ان مختلف روایات میں مختلف قسم کی سچویشن بتائی گئی ہے۔ مسلمان سارے کے سارے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے بکریاں تھیں اس کے پاس، یہ سمجھا مسلمان جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، اس نے دیکھا مسلمان ایک جماعت ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ تلواریں بھی ہیں اور یہ پورے مسلح ہیں اور یہ مجھے مار سکتے ہیں، تو اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کو السلام علیکم بھی کہا، سلام بھی کہا، ساتھ کلمہ بھی پڑھا۔
انہوں نے سمجھا کہ اس نے جان بوجھ کے یہ صرف بچنے کے لیے کیا، پھر بھی قتل کر دیا اس کو۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، اس کی بکریاں لے کے آ گئے یہ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک اونٹ تھا اور کچھ بکریاں تھیں، یہ لے کے آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو؟ صرف بکریوں کے لیے قتل کر دیا تم نے، یہ کیا کیا؟ اب یہ جو شخص جس نے قتل کیا اور جو شخص قتل ہوا، اس کے بارے میں نے عرض کیا مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ۔ علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، جس روایت کو اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے اپنی تفسیروں کے اندر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جس شخص نے قتل کیا تھا اس کا نام تھا محلم بن جسامہ، اور جو شخص قتل ہوا تھا اس کا نام تھا عامر بن عقبت۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ پورا کیس آیا تو ایک تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ یہ تو غلط بات ہے، تم نے کیوں اس کو قتل کیا، اور یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں تھا، اس نے ایسے خام خواہ السلام علیکم کر دیا بچنے سے لیے، ڈرنے کے لیے۔ فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے ہی تھے کہ یہ تو اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں قوت دے دی ہے، جب تمہارے پاس قوت نہیں تھی تو تم بھی تو ڈرتے ڈرتے پھرتے تھے کافروں سے، اب اگر اللہ نے قوت دے دی ہے تو اب ان کی تو تحقیق کر لیا کرو، اب تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ مومن نہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ نے عامر بن عزبت کی جو بکریاں تھیں وہ بھی واپس کروائیں۔ واپس اس کے اہل خانہ کو واپس کر کے آؤ، اور دوسرا ساتھ دیت بھی بھیجی، چونکہ قتل خطا تھا نا تو ساتھ دیت بھی بھیجی۔ لیکن علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ صرف دیت والا معاملہ نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلم بن جسامہ کے لیے بد دعا فرمائی، جس نے قتل کیا تھا، کہ ایسے شخص کو جس نے کلمہ بھی پڑھا، آگے سے سلام بھی کیا، سب کچھ کیا، اور اپنے مسلمان ہونے کی ساری نشانیاں بتائیں، لیکن پھر بھی اس کو قتل کر دیا، یہ اس خیال سے کہ یہ تو ایسے ڈر کے کر رہا ہے۔ تو محلم بن جسامہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، علامہ ابن عبد البر لکھتے۔ اس بد دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ 7ویں دن محلم مر گیا، اور مرا بھی تو ایسے کہ جب لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے جاتے تھے، یہ میں نے عرض کیا کہ اگرچہ قاتل اور مقتول کے ناموں میں مختلف روایتوں میں بہت سارے اختلاف ہیں، کوئی کہتے ہیں کون تھا، کوئی کہتے ہیں کون تھا، یہ لیکن محلم بن جسامہ والی جو روایت ہے یہ اکثر مفسرین نے نقل کی، اور اس کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے مر گیا یا ویسے مر گیا۔ تو لگتا ہے کہ منافق تھا، وہ خود مسلمان نہیں تھا، اگر مسلمان مومن ہوتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ اس طرح کی کیفیت بنتی، اور یا پھر یہ روایت پھر اپنی سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ لیکن جو دیگر روایتوں میں بھی آتا ہے جہاں محلم بن جسامہ کا نام نہیں ہے، اس میں بھی یہ بات ذکر ہوتی ہے کہ وہ جب مر گیا، قاتل جو بھی تھا، تو اس کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ جب اس کی لاش کو دفنانے کے لیے گئے تو وہ تھوڑی دیر بعد وہ لاش باہر نکلی پڑی ہوئی تھی، اس کو دوسری دفعہ دفنایا، وہ پھر باہر آ گئی، تیسری دفعہ دفنایا، پھر باہر آ گئی، اس کی لاش کو قبول ہی نہیں کیا۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ ایک مسلمان مومن وہ کہہ رہا ہے بیچارہ السلام علیکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے پھر بھی قتل کر دیا اس کو، یہ اتنا بڑا جرم تھا۔ بہرحال اس کی وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے ویسے اس کو کسی گڑھے میں یا وادی میں پھینک دیا اور دفن نہیں کیا، کیونکہ زمین اس کو قبول ہی نہیں کر رہی تھی۔ یہ علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر یہ بات لکھی، اور مختلف مفسرین نے اس کو نقل کیا۔ اس روایت کی استنادی حیثیت سے قطع نظر ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا، جب وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کا آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی شخص اگر قتل کرتا ہے تو بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ البتہ وہ غلطی سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کیوں کیا تم نے،
لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، ایسے نہ کہا کرو کہ مومن نہیں ہے، ایسے ڈر کے کر رہا ہے. کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، کمزور تھے، ڈرتے ہوئے پھرتے تھے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا. فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. ایسی کوئی صورتحال ہو کنفیوژن والی تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. نہیں ہے برابر، لا یستوی نہیں ہے برابر، القاعدون من المؤمنین مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے، غیر اولی الضرر جو معذوری والے نہیں، وہ نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ان کے علاوہ، غیر اولی الضرر معذوروں کے علاوہ، والمجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، جو اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں وہ، اور جو اپنے گھر میں بیٹھ رہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین قائد بیٹھے رہنے والوں پر جو جہاد کے لیے نہیں نکلے، ان کے اوپر اللہ نے فضیلت دی ہے درجتاً، ایک درجہ، یعنی ان کو فضیلت دی ہے. وہ درجہ ایک نہیں ہے، اگلی آیت میں فرمایا ہے درجات منہ، کئی درجے ہیں، وہ کئی لیولز ہیں. وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ اور مغفرت اور رحمت بھی ہے، یہ اگلی آیت میں فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر درجہ ان کو دیا ہے، یعنی ان کو فوقیت حاصل ہے، جو اللہ نے ان کو فضیلت بھی دی ہے اور فوقیت بھی دی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اچھا وعدہ اللہ کا سب کے لیے ہے، یعنی جو بیٹھ رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو بیٹھ رہنے والے نہیں ہیں، جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ان کے لیے بھی وعدہ اچھا اللہ کا سب کے لیے ہے. البتہ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو، بیٹھ رہنے والوں اور غیر مجاہدین جو ہیں ان کے اوپر اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے اور ان کے لیے اجرا عظیما، بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. یہ آیت اصل میں نازل ہوئی ہے مجاہدین کی فضیلت میں، اور جب یہ نازل ہوئی تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں، جو وحی کو لکھنے والے تھے ان میں سے یہ بھی شامل. وہ کہتے ہیں جب یہ فضیلت نازل ہوئی، ظاہر ہے کہ ایک جو جہاد کی صورت بنتی ہے تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک نفیر عام کا اعلان ہو جاتا ہے کہ سب نکلو جہاد کے لیے جیسے غزوہ تبوک پر ہوا، یا پھر جہاد کا اعلان ہوتا ہے لیکن نفیر عام کا اعلان نہیں ہوتا، ہر ایک کو نہیں کہا جاتا کہ نکلو. اور جب نفیر عام کا اعلان نہ ہو اور یہ کہا جائے کہ بھئی جہاد ہے، کسی نے آنا ہے تو آؤ جہاد کرو، تو جہاد کرنے والے اور کچھ بیٹھ رہنے والے کچھ نکل گئے جہاد کرنے کے لیے، کچھ نہیں نکلے، اس صورت میں بھی جو جہاد کے لیے نکلنے والے ہیں ان کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے کہ اصل میں جہاد کی فضیلت ہے، نہ جہاد کرنے والے وہ ان سے بہت پیچھے ہیں. اور یہاں درجاتن کی بات ہے یا درجاتن کی بات ہے، یہ کتنے درجوں کا فرق ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کتنے درجوں کا فرق ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت میں مختلف درجے ہیں، اور ایک درجے کا اگر فرق ہوگا جنت میں، ایک درجے کا اگر فرق ہوگا، یہاں تو درجات ان کی بات ہے نا، کتنے درجے ہیں یہ اللہ جانتا ہے. اور اس درجے سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درجے کا اگر فرق ہوگا تو نیچے والے درجے کے لوگ اوپر والے درجے کے لوگوں کو یوں دیکھیں گے جیسے ہم چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی یہ ایک درجے کا فرق ہے. اور زیادہ سارے درجات ہو گئے تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. جس شخص کو یہاں برداشت نہیں ہے کہ اس کی کوٹھی بڑی کیوں ہے، اس کی کار زیادہ اچھے ماڈل کی کیوں ہے، جس کو یہاں یہ برداشت نہیں ہے وہ وہاں اتنے درجے دیکھے گا تو اس کے اوپر کیا بنے گی. لہٰذا فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ نفیر عام کا اعلان نہ بھی ہو. جب نفیر عام کا اعلان ہو جائے تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاد ہمیشہ فرض عین نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نفیر عام کا اعلان نہ ہو تو جہاد کرنے والے وہ فضیلت والے ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو بیٹھ رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی اچھا وعدہ ہے.
یعنی کچھ جہاد کرنے کے لیے چلے گئے، کچھ اسکولوں میں پڑھانے والے ہیں، کچھ لوگ پولیس والے ہیں، کچھ لوگ مختلف محکموں کا کام کرنے والے ہیں، سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، کچھ لڑ رہے ہیں، سب کے لیے اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن فضیلت والے وہ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں۔ یہ ہے بات، لیکن یہ اس صورت میں جب نفیر عام کا اعلان نہ ہو۔ اس صورت میں جہاد فرض کفایہ ہوگا، اور اگر نفیر عام ہو جائے تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ پھر کسی شخص کو کوئی عذر نہیں ہوتا، جو مرضی کہتا رہے کہ میں فلاں تھا اور فلاں تھا۔ جیسے غزوہ تبوک میں نفیر عام کا اعلان ہوا تو صرف وہ رہ گئے جو منافق تھے، یا وہ رہ گئے جو عذر والے تھے، اور جو عذر والے بھی نہیں تھے اور منافق بھی نہیں تھے، ان میں سے 3 لوگ ایسے تھے جس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر موجود ہے کہ ان لوگوں نے توبہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور 50 دن بائیکاٹ کیا گیا ان کے خلاف۔ اور یعنی یہ جرم ہے، جب فرض عین ہو جائے تو کوئی شخص جہاد سے پیچھے رہے وہ تو جرم ہے، لیکن اگر نفیر عام کا اعلان نہ ہو تو عمومی حالات میں کوئی شخص اگر بیٹھ رہے یا نہ بیٹھے۔ لیکن بیٹھنا کیوں ہے؟ بیٹھنے کی گنجائش ہے کیوں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فضیلت والی بات آئی تو اس میں یہ غیر اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے۔ یہ جو ہے نا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ وہ عذر والوں کے علاوہ ہو تو ان کے اوپر اللہ نے فضیلت دی۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مجھے لکھوانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور مجھے فرمایا کہ یہ آیت لکھو، تو اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مجھے لکھوائی، میں نے لکھی، تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے وہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی آیت سنی۔ یعنی وہ آیت یوں تھی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مجاہد جو مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ، اور گھر میں بیٹھ رہنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وہ حسرت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش میں بھی جہاد کے لیے نکل سکتا، کاش میں بھی جا سکتا، اگر میں نابینا نہ ہوتا تو میں بھی جہاد کرتا جا کے۔ ان کی یہ حسرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ کی طرف سے استثناء نازل ہوا، غیر اولی الضرر، مطلقاً بیٹھ رہنے والے نہیں، جو عذر کی وجہ سے بیٹھ رہنے والے ہیں وہ برابر ہے۔ جو عذر کی وجہ سے بیٹھتا ہے اس کو برابر اجر ملتا ہے، جو بغیر عذر کے بیٹھتا ہے غیر اولی الضرر، بغیر عذر کے بیٹھنے والا جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مجاہدین کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ مجاہدین کو اللہ نے بہت فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، البتہ کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھے، یہ استثناء بعد میں نازل ہوا غیر اولی الضرر۔ اور بخاری کے اندر ہی وہ حدیث موجود ہے کہ غزوہ تبوک جہاں پورا یعنی نفیر عام کا اعلان تھا اور کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ گھر میں بیٹھے، اس موقع پر بھی کچھ لوگ آئے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، جن کو مختلف عذر لاحق تھے، وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سواری مہیا فرمائیں، ہم بھی جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کہاں سواری ہے، میں کہاں سے دوں؟ تو وہ لوگ روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے، جہاد کرنے جانا چاہتے تھے، جا نہیں سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبوک کا سفر لمبا تھا اور بہت شدید موسم میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ جو تم وادیاں طے کر رہے ہو اور مختلف ٹیلوں سے گزر رہے ہو اور یہ جو سفر کی دقتیں برداشت کر رہے ہو، کچھ لوگ مدینے میں بیٹھے ہیں اور تمہارے ساتھ ان سب اجر کے اندر شامل ہیں، اس تمام اجر کے اندر وہ شامل ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینے میں بیٹھے ہمارے ساتھ اجر میں شامل ہیں؟ فرمایا ہاں، حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہے، وگرنہ وہ رکنے والے نہیں تھے، وہ عذر کی وجہ سے رکے ہیں۔ تو شرعی عذر کی وجہ سے کوئی شخص رکے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مجاہدین کے برابر درجہ عطا فرماتا ہے۔ البتہ کوئی بغیر عذر کے گھر میں بیٹھا ہو اور کوئی شخص جہاد کر رہا ہو تو پھر وہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اور فوقیت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔